لوگ کہتے ہیں کہ مسکرانا اور ہنسنا ہنسانا دل کو خوش رکھتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا دل کو مردہ کرتا ہے، یہ باپا جانی نے فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ تو مسکرانے والا کوئی ہے ہی نہیں تھا۔ بخاری میں آتا ہے آپ کے ایک صحابی تھے جو آپ کو صرف ہنسانے کے لیے آیا کرتے تھے، حضرت حمار، اور وہ شراب بھی بہت پیتے تھے۔ نبی علیہ السلام انہیں کوڑے بھی لگواتے تھے، پھر اگلی دفعہ مجلس میں ساتھ بٹھا بھی لیتے تھے۔ اتنی دفعہ یہ کام رپیٹ ہوا کہ بعض اصحاب نے غصے میں آ کر لعنت ہو تیرے اوپر، تو اللہ کے نبی کی صحبت بھی کرتا ہے اور یہ کام تو نے ڈالا ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگرچہ اس کا عشق رسول اہل حدیث والا نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ جو بندہ غلط کام کرے اس کا عشق رسول ہی فارغ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جس نے اطاعت نہ کی اس کا عشق کیا ہوا۔ پارسلی بات درست ہے کہ اطاعت بھی ہونی چاہیے، لیکن کیٹیگوریکلی ایسی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے انسان نفس سے مغلوب ہو، اور یہ حدیث بہت بڑا ثبوت ہے کہ کوئی شخص گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود بھی عاشق رسول ہو سکتا ہے، انسان ہے نا۔ میں نے تو اس کے اوپر پورا ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہوا ہے، مذاق اور مزاح میں فرق۔ مذاق اڑانا نہیں چاہیے، وہ قرآن میں ممانعت آئی ہے، ہنسی نہ اڑائی جائے، مزاح تو ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے نا بخاری کی، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو لوگ ہنس رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو کم ہنستے زیادہ روتے۔ اس میں بھی نبی علیہ السلام نے آخرت اورینٹڈ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم ہنسنا ہی چھوڑ دیتے، اس میں کم ہنستے زیادہ روتے۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو دل مردہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، ہر وقت آپ کا نان سیریس ایٹیچیوڈ رہتا ہے، آپ اللہ کے احکامات کو سیریس نہیں لیتے، تو دل تو واقعی ایسے لوگوں کا مردہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ تو عذاب الہی بنے ہوتے ہیں باقی لوگوں کے لیے۔ یہ جو جگت باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر وقت مذاق، دیکھیں مذاق کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے نا۔ ہر وقت آپ کسی کا کوئی شخص کسی موڈ میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی کبھار ہوا نا، یہ تو نہیں کہ آپ نے کسی کا مذاق اڑانے شروع کر دینا ہے اور آپ کا جب بھی کوئی اڑائے تو آپ سیکھ پا ہو جائیں۔ اور پھر مذاق بھی ایک لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے، جس طرح گالی گلوچ اور ننگی باتیں کر کے گفتگو کرنا، وہ اس کے لیے میری آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ ٹخنے ننگے رکھنا لازمی ہے جی، مرد کے لیے لازمی ہے، اس کے اوپر میری پوری تفصیلی ویڈیو آ چکی ہے، ایک ایک حدیث کا ریفرنس۔ نماز میں تو بہت ضروری ہے، نماز کے علاوہ بھی مرد کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے ٹخنوں سے کپڑا نیچے کرنا ہی تکبر ہے، یعنی یہ خود تکبر کی علامت ہے، خواہ کسی معاشرے میں سمجھی جاتی ہو یا نہ سمجھی جاتی ہو۔ اور مجھے بتائیں، آپ کو تو عورتیں پیچھے چھوڑ گئی ہیں، تسی وہ مرد ہو جنہوں نے زنانیاں پیچھے چھوڑ گئی ہیں کہ ان کا جب فیشن آیا تو عورتوں نے ٹخنے ننگے کر دیے، زنانیاں تو بھی گئے گزرے ہو۔ یہ میں دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، میں اس طرح کی جینڈر کی تفریق کو نہیں مانتا، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی عملی نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی شادیاں 4 سے زائد کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام کو کچھ ایکسیپشنز اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہ صرف یہ نہیں ہے، کئی اور ایکسیپشنز ہیں۔ جہاں 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ملی قرآن میں سورۃ الاحزاب میں، وہاں یہ بھی ہے کہ اب آپ اس کے بعد کوئی بیوی بدل بھی نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام نے تو 11 شادیاں کی ہیں نا، آپ 100 بھی کر سکتے ہیں۔ 4 کو طلاق دیں، اگلی 4 کر لیں، اگلی 4 کو طلاق دیں، اگلی 4 کر لیں۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کرنا شروع کر دیں، میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں جس کے تحت یہ عربی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اس کی بھی اجازت نہیں تھی، آپ کو کہا گیا 11 ہے، اس کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی بیوی بدل کے نیٹ 11 کا عدد پورا کر لیں۔ آپ کو طلاق دینے کی بھی اجازت نہیں تھی، بیوی بدلنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ امہات المومنین کا درجہ مل گیا نا۔ تو دیکھیں ان عورتوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ٹائٹل دیا ہے، تو پھر انہوں نے تکلیف بھی کاٹی ہے۔ دیکھیں حضرت عائشہ جوانی میں بیوہ ہوئی ہیں، 47 ایئرز انہوں نے بغیر مرد کے کاٹے ہیں نا۔ اتنی بڑی جو تکلیف سے وہ گزری ہیں، دنیاوی طور پہ تو ایک عورت کے لیے تکلیف ہے، لیکن اس کے عوض دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو بڑے درجے کے لیے پھر بڑی قربانیاں بھی اللہ تعالیٰ مانگتا ہے۔ باقی جن کو شوق ہوتا ہے نا اس طرح کے سوال لکھنے کا، تسی ایک کر کے دیکھ لو تو ہمیں تسلی ہو جائے گی۔ اس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آیا بخاری مسلم میں کہ نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ قرآن میں آیا آپ پہ تہجد کی نماز فرض تھی،
ہم پہ نہیں ہے، ہم پہ 5 نمازیں، نبی اسلام پہ 6 نمازیں تھی۔